This is FM 100. Assalamualaikum Pakistan. This program is brought to you by Goethe Institute, Karachi. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। FM 100 पाकिस्तान कराची के स्टूडियो से प्रोग्राम वेलकम जर्मनी के साथ मैं हूं मुस्तकीम गौरी और अपनी तमाम समाअतों को खुशामदीद कहता हूं आज के प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम आप गोएथे इंस्टीट्यूट कराची के इश्तराक से समाअत करते हैं। ये प्रोग्राम जुमा, हफ्ता और इतवार शब 8 बजे से 8:30 बजे तक आपकी समाअतों की नजर किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि जर्मन जुबान, जर्मन सकाफत के हवाले से गुफ्तगू करें, वो मालूमात आप तक पहुंचाएं जो आप जानना चाहते हैं। साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि उन तलबा और तालिबात की रहनुमाई करें जो आला तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी या यूरोप के दीगर ममालिक में जाना चाहते हैं। हमारे प्रोग्राम में आज भी हस्बे साबिक गोएथे इंस्टीट्यूट कराची के सीनियर टीचर मोहतरम जनाब इरफान समद खान साहब मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहता हूँ आपको। मुझे शुक्रिया। गुफ्तगू हमारी जिस तरह कल के प्रोग्राम में हमने कहा था कि जनाब आज के प्रोग्राम में हम तलबा और तालिबात की रहनुमाई करेंगे, वो बातें उनको पहुंचाएंगे, खास तौर पर जी जब वो जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके क्या तरीक़ेकार हैं, क्योंकि मुख्तलिफ फैकल्टीज हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं, फिर मुख्तलिफ दर्जे हैं। इंटरमीडिएट है, ए लेवल, ओ लेवल, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर PhD, फिर मुख्तलिफ उसकी जो है तो फैकल्टीज हैं। तो मतलब आज हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि तलबा और तालिबात की इस हवाले से रहनुमाई करें कि जनाब वो किसी भी शोबे में जाना चाहते हैं आला तालीम हासिल करने के लिए, तो आपने जर्मन लैंग्वेज तो करनी ही करनी है, मगर साथ साथ वो कौन से तरीक़ेकार अख्तियार किए जाएं, वो कौन सा आसान तरीक़ेकार है और वो मालूमात कौन सी हैं कि जिसके जरिए तलबा और तालिबात आसानी से एडमिशंस हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस हवाले से जरा आप रहनुमाई करें और पहले दर्जा बंदी के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, किन किन क्लासेस के बाद लोग जो हैं एडमिशन तलबा और तालिबात हासिल कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि हम इसकी जो कैटेगरीज हैं, दर्जे हैं, उनको पहले मैं बयान कर दूं कि सबसे पहले जो लोग जा सकते हैं वो इंटर करके जा सकते हैं। इंटरमीडिएट बिल्कुल लोवेस्ट जो डिग्री है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट जो है, यानी कि उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उसके बाद से शुरू होता है कि वहां पे वो यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ए लेवल्स वाले हैं, फिर जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है 2 साल का, जैसे BCom किया हुआ है या BA किया हुआ है 2 साल का, वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे। उसके बाद जिन लोगों ने 4 साल का बैचलर्स किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है या जिन्होंने जो है ऑनर्स किया हुआ है, राइट, वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे। और इन सब के तरीक़ेकार अलग अलग है, इंटरमीडिएट का अलग है, ए लेवल का, ओ लेवल का, फिर ग्रेजुएशन का, यानी सबके तरीक़ेकार मुख्तलिफ। हाँ, यानी कि थोड़ा सा उनमें अपना जो है वो मुख्तलिफ तरीके से। पहले अगर मैं आपसे बात करूं इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट के हवाले से मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट ने अभी 12वीं क्लास के पेपर दिए, एग्जाम दे के वो फारिग हुआ है, गोएथे में एडमिशन ले लिया उसने कि मैं लैंग्वेज कर लूं। अब वो एडमिशन लेना चाहता है किसी जर्मन यूनिवर्सिटी में या ऑस्ट्रिया की या स्विट्जरलैंड की, तो वो क्या करे? देखिए उसके अंदर ये है कि एक तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी परसेंटेज जो है ना वो कम से कम 50% से ऊपर हो। सही है ना? हाँ, उसके नीचे जो है 50% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट। हाँ, तो उसके अलावा यानी कि 50% से कम नंबर है तो फिर तो एडमिशन नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी। हाँ, उनको जो है ना वो कंसीडर नहीं करेंगे। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, जितने ज्यादा परसेंटेज होगी उतना जाहिर सी बात है उसके चांसेस ज्यादा होंगे। तो जिन लोगों ने इंटरमीडिएट किया होता है उनको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि यानी जिन्होंने इंटरमीडिएट किया उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलता है, बराह रास्त नहीं मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। उसके अंदर ये होता है कि यूनिवर्सिटी ने कुछ कॉलेजेस बनाए, वहां पर कॉलेजेस हैं जिनको कहते हैं स्टूडेंट कॉलेज, ठीक है, यानी कि फाउंडेशन कोर्स। उनको 1 साल फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं जी आपकी जो इंटरमीडिएट है वो हमारे इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट नहीं है, बराबर नहीं है वो, ठीक है। तो उसको आपको अपग्रेड करने के लिए, बराबर में लाने के लिए उस लेवल पे आपको 1 साल हम फाउंडेशन कोर्स करवाएंगे 2 सेमेस्टर का। ओके। तो वो उसके अंदर अप्लाई करना होता है। अच्छा, उसमें एप्लीकेशन जो डेडलाइन होती है वो 2 होती है, 2 सेमेस्टर होते हैं, एक विंटर सेमेस्टर होता है और एक समर सेमेस्टर होता है। विंटर सेमेस्टर जो है उसकी जो डेडलाइन होती है एप्लीकेशन की वो 15 जुलाई होती है। आपने 15 जुलाई से पहले कॉलेज के अंदर अप्लाई कर देना है और ये सेमेस्टर शुरू होता है तकरीबन अक्टूबर के महीने में। यानी कि प्रोसेस करेंगे, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके आपने उसको फिल करना है, अपनी जो इंटर का जो मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो लगाना है, और उसके बाद उसकी जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है
کم سے کم B1 ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے B1 کیا ہو، اور تقریباً 80% کالجز جو ہیں وہ B1 جو ہمارا گوئٹے انسٹیٹیوٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہے لیول ہے A1 A2 B1، تو وہ B1 کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ نے پاس کیا ہوا۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی اگر آپ نے جو ہے کسی فاؤنڈیشن کورس میں بھی ایڈمیشن لینا ہے تو B1 ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ہاں کم سے کم، اور اس کے ساتھ آئلٹس وغیرہ بھی ہونا چاہیے۔ نہیں، اس میں آئلٹس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو 1 سال جرمن میں پڑھنا ہوگا۔ ہاں، تو اس میں یہ ہوتا ہے، یہ آپ اپلائی کریں گے اور 15 جولائی کا آپ انتظار نہیں کریں، صحیح نا، کیونکہ جو ہے ان کے پاس یہ ہوتا ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر، اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پہلے ان کے پاس پہلی اپلیکیشن آ گئی، رائٹ، تو جو پہلی ہوتی ہے ان کو انہوں نے سلیکٹ کر لے ہوتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اپلائی، تقریباً میرے خیال سے جو بہترین ٹائم ہے وہ آپ مئی کے اندر اپلائی کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، مئی کے مہینے میں ونٹر سیمسٹر کے لیے، کیونکہ وہاں پر جو مین انٹیک ہوتا ہے، جہاں پر جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ ونٹر سیمسٹر میں شروع ہوتا ہے زیادہ تر، ٹھیک ہے، زیادہ تر یونیورسٹی کے اندر ایسا ہی ہے، صحیح۔ تو آپ نے جناب فرض کریں کہ آپ نے جون کے شروع میں اپلائی کر دیا ایڈمیشن کے لیے، اس پروسیس کو تقریباً کوئی 1 مہینہ لگتا ہے، 1 سے 1.5 مہینہ، 1 سے 1.5 ماہ کا جو ہے جی وہ پروسیس ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ ایڈمیشن لیٹر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب ایڈمیشن لیٹر آ جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپلائی کر سکیں گے۔ چلیں، یہ ہو گیا انٹرمیڈیٹ کا، جی ہاں، جو میں سمجھ پایا اس پورے پروسیس کو کہ اس میں جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ یہاں سے ایٹ لیسٹ 50% مارکس کے ساتھ کرنے کے بعد جب وہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں پھر وہ فاؤنڈیشن کورس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو فاؤنڈیشن کورس جس کا آپ کہہ رہے ہیں 1 سال کا 2 سیمسٹر ہوتے ہیں، یہ بالکل ہاں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں سے یہ لوگ ایڈمیشن لے کر وہاں پر جاتے ہیں تو جاتے ہی ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کوئی اگر انجینئرنگ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ٹی کورس میں آپ کو ایڈمیشن ملے گا۔ جو لوگ میڈیسن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں ان کو ایم کورس میں ایڈمیشن ملے گا، میڈیسن کے کورس کے اندر، اور جو لوگ اکنامکس پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں ان کو ڈبلو کورس کے اندر نا اکنامکس کو انہوں نے اس کو بالکل کیٹیگرائز کیا ہوا ہے علیحدہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو یہاں پر پہنچتا ہے تو وہ ان کو ایک ٹیسٹ کی ایک ڈیٹ اپنا جو ہے وہ بولیں گے، جی آپ فرض کریں کہ اگر اکتوبر کے اندر سیمسٹر شروع ہو رہا ہے تو وہ کہیں گے آپ 10 اکتوبر کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اچھا، وہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ 3 چیزوں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ٹی کورس لیں، انجینئرنگ کرنی ہے، تو اس میں آپ نے جرمن کا ایک ٹیسٹ دینا ہے، لینگویج کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میتھمیٹکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور فزکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ 3 بنیادی ٹیسٹ ہیں جو آپ نے وہاں پہ دینے ہیں ٹی کورس والوں کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو میتھمیٹکس ہوتی ہے وہی انٹر اور میٹرک لیول کی جو میتھس ہوتی ہے اسی تقریباً جو ہے نا اسی لیول کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور فزکس بھی وہی ہوتا ہے تقریباً، لیکن وہ جرمن میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بنیادی فرق آئے گا کہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں انگلش میں پڑھ کے گئے یا اردو میں پڑھ کے گئے، تو جب وہ وہاں وہ فاؤنڈیشن کورس کے دوران انٹرنس ٹیسٹ جو ہوگا اس کا جب دیں گے تو وہ 3 پیپر دینے ہیں انہوں نے اس ٹیسٹ کے، میتھمیٹکس، فزکس اور لینگویج کا، مگر وہ سب میرے حساب سے تو یہ 3 پیپر لینگویج کے ہی ہو گئے۔ دیکھیں، میتھمیٹکس میں تو کیونکہ فگرز ہوتی ہیں، سب آپ کو آسان ہے، قدر ہے، وہ آدمی سمجھ میں آیا تھا کرنا کیا ہے، تو بہرحال اس کی وہ تھوڑی سی تیاری کر سکتے ہیں، وہ اس کی تھوڑا سا ہم گائیڈ کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ جو ہے اپنا انٹرمیڈیٹ والوں کے لیے۔ اچھا، وہ پھر جب وہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں وہاں پر جا کے فاؤنڈیشن کورس کے اندر۔ اچھا، میں ایک بات جاننا چاہوں گا اس جگہ تھوڑا سا توقف، کیونکہ جہاں تک میری معلومات ہے جرمنی میں ایجوکیشن فری ہے، جی بالکل، ٹیوشن فیس نہیں ہے، ٹیوشن فیس نہیں ہوتی، اور کیونکہ یہ جو فاؤنڈیشن کورس ہے یہ کوئی وہاں کے جو رائج جو سسٹم ہے ایجوکیشن اس میں تو نہیں آئے گا، یا یہ اس کی کوئی فیس ہے یا یہ بھی فری ہے؟ جی یہ بھی فری ہے، یہ بھی فری ہے، جی بالکل، یہ بھی فری ہے، اور جو ہے اپنا اس کی کوئی فیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا، اب اس اسٹوڈنٹ نے جناب یہاں جو وہ بیٹھا ہوا ہے اس نے انٹرمیڈیٹ کر لیا، 50% اس کے مارکس ہیں، اس نے B1 ایٹ لیسٹ یہاں سے گوئتھے انسٹیٹیوٹ سے کر لیا، پھر اس کے بعد اس نے کالج میں یا فاؤنڈیشن کورس میں اپلائی کیا، اس کا ایڈمیشن آ گیا، ٹھیک ہے جی، بالکل۔ پھر اس کے بعد اس نے پروسیس، اس میں جو ہے تو دوسرے جو ایکسپینسز ہیں، اخراجات کتنے آ جاتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کے؟ ٹیوشن فیس تو فری ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو جو ویزا ملے گا وہ 1 سال کا ملے گا، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ جب گورنمنٹ آف جرمن نے یہ کیا کہ جو لوگ ایڈمیشن لیں گے اور اس کے بعد ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، تمام اسٹوڈنٹس کو 8,000 یورو اپنے ساتھ لے کر آنے۔ اچھا، یہ ٹیوشن فیس نہیں، یہ ٹیوشن فیس 8,000
यूरो वो अपने साथ लेके जाएगा। जी हाँ, अपने वहाँ पर अकाउंट खोलते हैं। ओके, जब आपका एडमिशन आ जाएगा तो अच्छा अकाउंट वहाँ जाके खुलेगा, वो यहाँ से खुलवाएगा पहले? जी, वो यहीं से खुलेगा, पहले अकाउंट खुलेगा। बिल्कुल पहले एडमिशन लेटर जब आपके पास आ जाएगा तो फिर आप बैंक जाएंगे। ठीक है, और फिर जो है अपना आप उस अकाउंट जो डॉइचे बैंक है, जर्मन बैंक जो है, उसके थ्रू आपने अकाउंट खुलवाना है अपना। ठीक है, तो फिर आपके पास लेटर आएगा, जी आपका अकाउंट खुल गया और ये आपका अकाउंट नंबर है, उसकी पूरी अकाउंट डिटेल आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने उसमें उस अकाउंट में 8,000 यूरो ट्रांसफर करने। ठीक है, ठीक है। ये 8,000 यूरो लगभग 8-8.5 लाख रुपए तकरीबन 9-9 लाख रुपए हो गए। बिल्कुल। तो ये जो है वो अमाउंट वहाँ पे ट्रांसफर होगा, वो 7 स्टूडेंट ये किस मद में खर्च करेगा? देखिए ऐसा है कि ये एक और बता दूं इस अकाउंट के बारे में, ये ब्लॉक अकाउंट होता है। ब्लॉक अकाउंट को भी ब्लॉक अकाउंट का मतलब होता है कि इसके अंदर आप 600 कुछ यूरो महीने के निकाल सकते हैं। अच्छा जी, इससे ज्यादा नहीं निकलवा सकते। 600 यूरो पर मंथ, 685 या कुछ इस तरह 600-700 यूरो तक जो है तो आप पर मंथ निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। इससे ज्यादा आप एक महीने में नहीं निकाल, एक महीने में नहीं निकाल, अगले महीने दोबारा से आप इतने पैसे निकलवा सकते हैं। इसकी खास वजह? इसकी वजह ये है कि पहले जमाने में जब स्टूडेंट जाते थे वो जाते ही नौकरी करने में लग जाते थे। ओके, और पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाते। ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ये कहा भाई जो आप आए तो आप एक साल का खर्चा अपने साथ लेकर आए, ताकि आप तवज्जो के साथ फोकस पढ़ाई पर बिल्कुल मरकूज कर सके। जब शुरू में, क्योंकि असल परेशानियां शुरू में आदमी को होती है ना, समझने में टाइम लगता है, माहौल सिस्टम को जिस तरीके से काम होता है, तो वो सरसे में वो इतना उनकी समझ में आता है, फिर वो ऑन देयर ओन जो है ना वो कर सकते हैं, काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो समझ लें आपके खर्चा है ये पूरे साल का। अच्छा, ये एक साल का खर्चा है? बिल्कुल, हाँ सही है ना। ठीक है, यानी ये एक साल का खर्चा है जो 8,000 यूरो लेके जाने हैं। और ये ब्लॉक अकाउंट है, 600-700 यूरो पर मंथ जो उसका एक्सपेंडिचर है उस स्टूडेंट का, बिल्कुल वो सिर्फ वही अमाउंट निकाल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। बड़ी मुफीद मालूमात आपसे मिल रही है जनाब। गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। प्रोग्राम लिसनर्स आप समाअत कर रहे हैं वेलकम जर्मनी FM 100 पाकिस्तान कराची के स्टूडियो से। इस वक्त एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, फिर गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सुनते रहें, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। FM 100 पाकिस्तान कराची के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वेलकम जर्मनी। मैं हूं आपका होस्ट मुस्तकीम गौरी और हमारे साथ मौजूद हैं गोयथे इंस्टीट्यूट कराची के सीनियर टीचर मोहतरम जनाब इरफान समद खान साहब। हम आज के प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं कि वो मालूमात अपने सुनने वालों तक पहुंचाएं कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन तलबा और तालिबात किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसके क्या तरीक़ेकार है, उसके अंदर कौन सी मुश्किलात अगर किसी को आ सकती हैं तो क्या आ सकती हैं, और कितना फाइनेंस होना चाहिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इंटरमीडिएट के हवाले से हमने पेज पे जाने से पहले हम कुछ गुफ्तगू की और बड़ी मुफीद मालूमात हम तक पहुंची। उसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। सर, अब ये तो हो गया इंटरमीडिएट का प्रोसीजर, ठीक है, एक साल का वो खर्चा स्टूडेंट अपने साथ ले गया। बिल्कुल। अब उसके बाद वो एक साल में एक अजीब सा सवाल, जी पूछिए। अब वो एक साल में जी पहला सेमेस्टर उसने क्लियर कर लिया, जी दूसरे में अटक गया, जी अब क्या करे बेचारा? देखिए, जब वो कॉलेज के अंदर इनरोल हो जाएगा तो वो उसका एडमिशन होगा, स्टेटस जो है ना वो स्टूडेंट होगा। ठीक है ना? ठीक है। तो स्टूडेंट बेस के ऊपर उनको नौकरी की इजाजत होती है। ठीक है। अभी गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने काम करने के जो आवर्स हैं, घंटे जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। यानी कि 180 जो है ना फुल डेज आप जॉब कर सकते हैं। 180 फुल डेज पर एनम? जी हाँ, पर एनम। ओके, हाँ, जॉब कर सकते हैं। साल में 180 दिन जो है वो तालिब इल्म जो है जॉब कर सकता है फुल डे, यानी कि 8 घंटे रोजाना। ओके, ठीक है, सही है ना? ठीक है। आप उसको 2 से डिवाइड कर दें तो वो हाफ डेज उतने बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। फिर उसके बाद जो है अच्छा, इस दौरान फिर इसका कोई हिसाब किताब रखा जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। उनको जब वो जाते हैं तो उनको कार्ड इशू होता है। ओके, तो उस कार्ड में वर्किंग आवर्स की एंट्री होती है, उसमें नंबर होता है बस। ओके, वो जिसके पास भी जाएंगे नौकरी करने के लिए वो आपका नंबर नोट ऐसा कर लेगा। कोई जहन में ना रखे कि 180 कभी 185 हो सकते हैं। नहीं, ऐसे जो है अपना। अच्छा, इसमें हफ्ते इतवार शामिल किताब रखा है, हफ्ते इतवार शामिल नहीं है। अगर आपको हफ्ते इतवार का काम मिल जाएगा तो वो एक्स्ट्रा है। ठीक है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि जनाब वो दूसरा सेमेस्टर में अगर कोई स्टूडेंट रह गया क्योंकि नया माहौल को समझ नहीं आया, अब वो क्या करे बेचारा? देखिए, उसमें ये है कि अब उसको रिपीट करना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। अगेन 8,000 यूरो का? नहीं। अच्छा, अब ये नहीं, वो सिर्फ वन टाइम है। ओके, पहली मर्तबा के लिए था। ठीक है ना? वो जो अपने साथ लेके गए थे। अब क्योंकि वो स्टूडेंट का स्टेटस है और स्टूडेंट स्टेटस से उसको जॉब की इजाजत है, ठीक है, तो वो नौकरी कर अपना जो है वो गुजारा कर सकता है। ठीक है। स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं।
عام طور یعنی کہ پہ۔ بس ایک دفعہ اپنے ساتھ پیسے لے گئے 8,000 یورو، تو اس کے بعد پھر منگانے نہیں پڑتے. ہاں اس میں یہ ہے کہ ان کا گزارا ہو جاتا ہے، ہاں، گزر بسر، ان کا پھر وہ بالکل۔ کمانے کی جھنجھٹ سے آزاد ہیں، وہ فوکس کریں اپنی ایجوکیشن بالکل، پہ، ہاں، پڑھائی بالکل۔ پہ اپنا دھیان بالکل لگائیں ایسا ہی۔ اور جس مقصد سے گئے ہیں اس مقصد کو حاصل کریں. بالکل. جب وہ پھر 2 سیمسٹر وہ پاس کر لیں گے، فاؤنڈیشن کورس کا جو فائنل ایگزام ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ پاس کر لیتے ہیں تو پھر اب سمجھ لیں کہ وہ ان کے جو انٹرمیڈیٹ ہے وہاں کا، اس کو آبیٹور کہتے ہیں، اس کے ایکویلنٹ ہو گئے. اب وہ پوری جرمنی میں کسی بھی یونیورسٹی میں بیچلرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا، اب وہ دوبارہ اپلائی کریں گے بیچلر کے لیے، یونیورسٹی کے لیے. ہاں بالکل. تو یعنی یونیورسٹی کا جو ایڈمیشن ہے ان کا وہ وہاں جا کے فاؤنڈیشن کورس کرنے کے بعد ہوگا، انٹرمیڈیٹ والوں کا. بالکل انٹرمیڈیٹ والوں کا. اچھا، اس میں ایسی کوئی بات جو آپ کے ذہن میں آتی ہو، اسٹوڈنٹ کو بتانا چاہیں، گائیڈ کرنا چاہیں؟ انٹرمیڈیٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جی وہ کیونکہ اتنے تجربے کار تو ہوتے نہیں ہیں، تازہ تازہ بیچارے یہاں سے جس ماحول سے پڑھ کے جاتے ہیں، ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی مشکل جو آتی ہے وہ ہوتی ہے لینگویج کی. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ جتنی زیادہ لینگویج کو یہاں پر اچھی طریقے سے سیکھ کے جائیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے لیے تو جناب گوئتھے انسٹیٹیوٹ موجود ہے، آپ لوگ موجود ہیں. بالکل، گوئٹے انسٹیٹیوٹ اس حوالے سے مدد کرتا ہے. بالکل. اور جانے سے پہلے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پر جاتے ہی اس کو تھوڑا سا اچھی طریقے سے دیکھ کے جائیں، کیونکہ ٹیسٹ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اوکے. بلکہ ہم تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کم سے کم B2 کر کے جائیں. B2 یہاں سے کر کے بالکل یہاں سے کر کے جائیں، کیونکہ وہ امتحان تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ کالج کے اندر فرض کریں ان کے پاس 50 سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، اسٹوڈنٹ کے لیے. اب 400 لوگ امتحان دینے کے لیے آ گئے، 400 لوگ جو مثال کے طور پر، مثال صحیح ہے نا، ٹھیک ہے. 200 لوگ آ گئے تو وہ جو ٹاپ 50 ہیں ان کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت کمپٹیشن وہاں بھی ٹف ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ آسان سمجھیں. جتنا بڑا آپ نے پڑھائی پہ توجہ دینی ہی ہے. بہرحال جتنا بڑا شہر ہوگا اتنا کمپٹیشن زیادہ ہوگا، جتنا چھوٹا شہر ہوگا اتنے کم لوگ آئیں گے، اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک آپ کی سلیکشن کے. ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. یہ تو انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹس جو کہ جنہوں نے A لیولز کیا ہوا ہے یہاں پر. اچھا، A لیولز والوں کا طریقہ بالکل مختلف ہے. ہاں، اس کے اندر دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ A لیولز تو آلریڈی 13 سال کا ہوتا ہے، تو اس بیس کے اوپر ڈائریکٹ بیچلرز میں ایڈمیشن مل سکتے ہیں. اچھا، ان کو فاؤنڈیشن نہیں کرنا، فاؤنڈیشن نہیں کرنا، یہ ان کو ایج ہے. A لیول والوں کے لیے یہ ایج ہے کہ جناب آپ نے فاؤنڈیشن کورس میں نہیں، آپ نے ڈائریکٹ بیچلر ڈگری جو آپ کا کورس ہے آپ نے اس میں ایڈمیشن لینا ہے یونیورسٹی میں. ہاں، کیونکہ وہ 13 سال انہوں نے پڑھا ہوا. رائٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن ان کی کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. ان کی کیا مختلف ریکوائرمنٹس؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے A لیولز کیا ہوا تو A لیولز میں ایڈمیشن کے لیے آپ کے پاس ایک لینگویج ضروری ہے. وہ ایک لینگویج سے مراد یہ ہے یعنی کہ A لیولز کے اندر آپ نے کوئی بھی ایک لینگویج کی ہوئی ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ انگریزی آپ نے کا پیپر دیا ہوا، آپ نے A لیولز کے اندر جیسے آپ کے پیپرز ہوتے ہیں، آپ پیپر سلیکٹ جو ہے ایک لینگویج پہ آپ کو کمانڈ، کوئی بھی لینگویج، چاہے اردو ہی کیوں نہ ہو، اوکے صحیح ہے نا، چاہے انگریزی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، جرمن کیوں نہ، کوئی سی بھی لینگویج، یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اور تقریباً 95 سے 98% یونیورسٹیز کہتی ہیں کہ آپ نے کچھ بھی پڑھنا ہو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ میتھمیٹکس ہونا چاہیے. اوکے. ہاں، میتھمیٹکس جو ہے نا وہ بنیادی چیز، وہ آپ کے پاس ہو، وہ اس ضروری ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو بیچلرز میں ڈائریکٹ ایڈمیشن ملتا ہے. اچھا، بیچلرز ابھی جرمنی میں، اچھا اس کے لیے انہوں نے جو ہے تو جرمن لینگویج کی کوئی شرط عائد نہیں کی؟ اس طرح بتا رہا ہوں. اچھا ایسا ہے یار. جی بالکل ایسے ہی. یعنی زبان کے بغیر جو ہے کچھ ایسا، میں یہی سوچ رہا تھا اتنا سہل اور آسان کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زبان پر، خاص طور پہ اپنی زبان پر جو ہے وہ تو بڑے فوکس ہیں. جی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیچلرز کورسز ابھی جرمنی میں انگریزی میں بہت زیادہ آفر نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اگر کسی کو وہاں پڑھنا ہے اور اس کا کورس جرمن میں، تو اس کے لیے جرمن کی ریکوائرمنٹ اچھی خاصی ہوتی ہے. یعنی کہ وہاں پر ایک ایگزام ہوتا ہے، اس کا کہتے ہیں، اس کا نام ہے ٹیسٹ ڈاف. ٹیسٹ ڈاف. ہاں، اوکے. یہ سمجھ لیں کہ یہ جرمن لینگویج کا آئلٹس یا ٹوفل ہے. اوکے. جی ہاں. اور یہ اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں B2 کے بعد. B2 کے بعد ایلیجیبل ہوں گے وہ اس کو کرنے کے. یعنی کہ اٹ مینز کہ میں ابھی سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ ایک کافی بہت اوپر کی چیز ہے کوئی. جی بالکل. یہ اچھا خاصا مشکل امتحان ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ ایگزام جو ہوتا ہے اس کے لیے انرولمنٹ کروانی پڑتی ہے 1 مہینے پہلے. اوکے. پھر یہ پیپر جرمنی سے آتا ہے. اوکے. یہاں ایگزام کنڈکٹ ہوتا ہے گوئٹے انسٹیٹیوٹ کے اندر کراچی میں، اور اس کے بعد یہ پیپر ہم واپس بھیج دیتے ہیں. تو چیک بھی وہیں پہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک امتحان پاس کر لیا، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے میرا خیال ہے. بالکل. اور یہ انٹرنیشنل پوری دنیا میں ایک ہی دن میں امتحان ہوتا ہے، اور یہ تسلیم بھی کیا جاتا ہے سب. ہاں بالکل. جرمنی کی کوئی بھی یونیورسٹی ہے اس کے اندر وہ. اچھا، ایک ذیلی سوال میرے ذہن میں آیا اچانک، اور یہ پچھلے والی گفتگو سے ہے
کہ ان اسٹوڈنٹ کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں جو مثال کے طور پہ B1 کر کے چلے گئے انٹرمیڈیٹ والے، جی اور وہاں جا کے ان کو لینگویج میں کوئی مشکلات آ رہی ہیں، کوئی ایسی مشکلات نہیں کہ جس کے لیے ان کو باقاعدہ کوئی ایڈمیشن گویتھے انسٹیٹیوٹ میں لینا پڑے، کوئی چھوٹی موٹی مشکلات آ رہی ہیں، کچھ بہت ساری باتیں تو یونیورسٹی میں اپنے کولیگز اور بہت سارے پاکستانی بھی ہوں گے، ان سے بھی ڈسکس کر کے جان سکتے ہیں. کیا گویتھے انسٹیٹیوٹ ایسے پاکستانی اسٹوڈنٹس کی وہاں پہ کوئی ہیلپ کرتا ہے؟ دیکھیں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اچھا. ہاں جی بالکل، کیونکہ وہ لوگ جو وہاں جا کر خدا نخواستہ فیل ہو جاتے ہیں، نہیں یہاں پہ بھی وہ گویتھے کا ہی ایک اسٹوڈنٹ رہا. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ گویتھے کا انسٹیٹیوٹ پوری دنیا میں ہے، جی ہاں بالکل، ٹھیک ہے نا، ہر ملک میں ہے، جرمنی میں، منشن میں، میونخ میں اس کا ہیڈ آفس ہے، اور جرمنی میں بھی جگہ جگہ شاخیں ہوں گی، ہر بڑے شہر میں. بالکل ایسے ہی. تو اب اگر اسٹوڈنٹ کوئی گویتھے کا ہے تو کیا وہ صرف گویتھے کراچی کا اسٹوڈنٹ کہلائے گا؟ کیا یہ وہاں بھی کہیں بتا سکتا ہے، اپنا کارڈ دکھا سکتا ہے کہ جناب میں گویتھے کراچی میں تھا، مجھے یہ 2 جملے سمجھ نہیں آ رہے سر بتا دیں، کچھ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے؟ ایسا کوئی سلسلہ. اچھا میرے ذہن میں ایسی سوال آیا. اچھا ایسا نہیں ہے، وہاں پہ اگر اس کو کچھ پوچھنا ہے تو باقاعدہ جو ہے وہاں گویتھے میں ایڈمیشن پھر لینا پڑے گا، پھر تعلیم. اوکے ٹھیک، وہ ایک چھوٹی سی وضاحت چاہیے تھی مجھے. اچھا جناب آپ اس کے حوالے سے اے لیول والوں کے، ہاں اے لیول کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو جو ہے نا پھر ٹیسٹ ڈراف کرنا پڑتا ہے. ٹیسٹ ڈراف جو ہے گویتھے انسٹیٹیوٹ کراچی جو ہے وہ ٹیسٹ ڈراف کا آفیشیل ٹیسٹ سینٹر ہے اور وہ وہاں پر ٹیسٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف اے لیول والوں کے لیے ہے ٹیسٹ ڈراف؟ یہ اے لیول والوں کے لیے بھی ہے. بھی ہے یعنی آگے اور بھی مسائل ہیں، اب عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جب یہ کر لیں گے تو ان کو ڈائریکٹ بیچلرز میں ایڈمیشن مل جائے گا، ان کو فاؤنڈیشن نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ ایگزمپٹ ہو جائے گا ان کا فاؤنڈیشن والا سلسلہ، اور ان کو ڈائریکٹلی جو ہے بیچلر ڈگری ہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں اس کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ جب ان کو انہوں نے ٹیسٹ ڈراف دے لیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ لینگویج ایگزمپٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ان کو جرمن نہیں کرنا. اگر کسی نے ٹیسٹ ڈراف نہیں کیا ہوا، کچھ یونیورسٹیز کہتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اگر خالی B2 کیا ہوا ہے تو ہم آپ کو کنڈیشنل ایڈمیشن دے دیں گے، آپ یہاں پر آ کر 6 مہینے یا 3 مہینے جرمن پڑھیں، اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ DSH ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں ہاں ٹیسٹ ڈراف کی ایکویولنٹ ہوتا ہے. تو آپ وہ پاس کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کی پڑھائی شروع ہوگی. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کام جو یہاں کر سکتے ہیں تو وہاں جا کر کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر 6 مہینے ضائع کریں. 6 مہینے ضائع کریں گے، 6 مہینے کا مطلب تقریباً 3,000 3,500 یورو آپ کے خرچ ہوں گے وہاں پہ. اچھا اس کورس کے پیسے ہوں گے لینگویج کے؟ وہاں سے اگر پیسے نہیں بھی ہیں تو آپ رہ تو رہے ہیں نا، آپ نے کمرے کا کرایہ دینا ہے، اپنے کھانا کھانا ہے، 700 یورو آپ نے نکالنے اسی اکاؤنٹ سے. 500 یورو اگر آپ بہت کفایت شوری سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 500 یورو تو آپ پہ کہیں نہیں گئے. رائٹ، وہ تو آپ کے سمجھ لیں 6 مہینے کا مطلب 3,000 یورو یہاں کر سکتے ہیں. بالکل یہاں کر سکتے ہیں، تقریباً بات وہی ہے. بالکل یہاں پہ آپ، کیونکہ وہاں پہ آپ کو، اور یہاں میرا خیال ہے فائنینشلی یہاں سستا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ تو کپڑے گھر میں استری ہوئے مل جاتے ہیں، دھلے ہوئے مل جاتے ہیں، کھانا پکا ہوا مل جاتا ہے. وہاں سب کچھ جو ہے نا امی جان نہیں کریں گی، بالکل آپ کو کرنا ہے. اور وہاں پھر پڑھائی مشکل بھی ہو جاتی ہے تھوڑا سا. یہاں پہ تو آپ کو پوری فیملی سپورٹ ہوتی ہے. بالکل. تو یہ جو کورسز ہیں ٹیسٹ ڈراف کی تیاریاں ہو گئی یا لینگویج B1 B2 ایٹ لیسٹ یہ کراچی سے ہی یا پاکستان سے ہی گویتھے انسٹیٹیوٹ سے کر کے جانا اسٹوڈنٹ کے لیے زیادہ موزوں اور مناسب ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا اور کوئی ایسی بات جو اے لیول والوں کے حوالے سے، جس طرح آپ نے بتائی کہ ٹیسٹ ایگزمپٹ ہو جاتا ہے اور ان کو براہ راست جو ہے ایڈمیشن مل جاتا ہے، جی تو اور ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو ان دونوں انٹرمیڈیٹ اور اے لیول میں فرق ہے؟ یہ تو فرق ہم نے سمجھ لی اچھی طرح. تمام مجھے امید ہے کہ تمام سننے والے اور خاص طور پہ طلبہ و طالبات بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ 2 الگ الگ کیٹیگریز ہیں اور ان کے کیا فرق ہیں اور کس طرح ایڈمیشن لیا جائے گا، حاصل کیا جائے گا. اور کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فرق، خاص فرق؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ جب اگر ان کا کورس انگریزی میں ہے، اوکے ہاں، تو پھر ان کو جو ہے اپنا اتنا ٹیسٹ ڈراف کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر ان کا کورس انگلش میں، اگر ٹیسٹ ڈراف کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر ان کو جو ہے وہ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی آپ B1 کر لیں تو وہ بھی انف ہے. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ ایسے کورسز ہوتے ہیں کہ ان کا فرسٹ ایئر جو ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے اور سیکنڈ یا تھرڈ ایئر جو ہے نا وہ جرمن میں ہوتا ہے. اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے آپ A2 یا B1 لینگویج لیول کر کے آئیے، پھر ہم جب آپ یہاں پر انگریزی میں پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم
जर्मन सिखाते चले जाएंगे। तो एक साल के अंदर आपको वो टेस्ट पास करना होगा, तो फिर जो है अपना वो आप फिर अगले साल उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है जनाब, और बड़ी मुफीद गुफ्तगू रही आज की, और बड़ी दिलचस्प बातें जो हैं आपने आज हमें बताई, मालूमात फराहम की हमारे तलबा और तालिबात को। इसी गुफ्तगू को हम कल के प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे, और जो दूसरी कैटेगरीज हैं, मास्टर लेवल हो गया और पीएचडी लेवल हो गया, उसमें किस तरह एडमिशन हासिल किया जाता है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और अपने सुनने वालों को मैं कहूंगा कि जनाब ये बड़ी मुफीद मालूमात हैं। अगर आपका कोई स्टूडेंट दोस्त है, कोई रिलेटिव है, उसको बताएं कि FM 100 पाकिस्तान कराची स्टूडियो से ये प्रोग्राम लाइव आपके लिए पेश की जाता है, जुमा, हफ्ता, इतवार, शब 8 से 8:30 बजे तक। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इरफान समद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना वक्त निकाल के तशरीफ लाए। तो कल के प्रोग्राम में जनाब आपसे होगी फिर मुलाकात। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। This program was brought to you by Goethe Institute, Karachi.